جو تھا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ان کا جو چیپٹر تھا ان کی لائف کے بارے میں جو چیپٹر ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جس کا بیسک مقصد میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا، کیونکہ سنت پر عمل کرنا قرآن کی طرح ہی ضروری ہے۔ آج کل کے جو مسائل تھے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آخری جو نبی کا تصور ہے اس کو نہیں مانتے، اور جو نئی جنریشن ہے ان کے دماغوں میں من گھڑت بنے بنائے ہوئے سوال یا ایسے کوسچنز ہمارے پاس کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نئی جو جنزی ہے ان کے پاس ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس بہک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کو بھی کچھ ایسی جنریشن ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ اتنے خود کو اتنے اپ ٹو ڈیٹ کر چکے ہیں، اتنا ہمارے پاس اسرائیلیات اور مغربی جو رجحان ہے اس کا اتنا غلبہ ان پر آ چکا ہے کہ وہ ہمارے پاس قرآن کی آیتوں سے بھی انکار کرنے لگ پڑے ہیں، تو جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہمیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا فیچر کیا تھا کہ نبی کریم جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پرسنالٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ پاک تھے اور ان کے ساتھ شیطانی عمالات جو تھے وہ نہیں تھے، اور وہ گائیڈنس میں تھے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ ان کی جو لائف تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پھرنا، ان کے ڈیسیشنز لینا، وہ ایک پرفیکٹ لائف تھی ان کی، تو وہ انڈیویجول لیول کی باتیں ہم نے کی تھی، وہ شریف انسان تھے، وہ ہمارے پاس امانتدار تھے، وہ ہمارے پاس ایز اے ہسبینڈ ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھے، ایز اے فادر ہمارے پاس وہ پرفیکٹ تھے، ایز این ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس وہ پرفیکٹ تھے، وہ صبرناک تھے، تو یہ ساری ان کی کوالٹیز ہم نے پڑھی تھیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا ہے۔ اچھا، تو آج ہمارے پاس جو ہے اسی چیپٹر کا ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم آج ایز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سفارتکار ہمارے پاس کہتے ہیں ڈپلومیٹ کو۔ اچھا، ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں ان کا پرپس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈپلومیٹ ہمارے پاس ایکچولی وہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ کے بٹوین ہمارے پاس تعلقات ہیں، باہمی تعلقات ہمارے پاس جسے کہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے جنگی جو معاملات ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہمارے پاس جو دو کنٹریز کے درمیان میں ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھائی چارے کی صورت میں ہو، چاہے وہ الائنس کی صورت میں ہو، تو وہ ہمارے پاس ایک سفارتکار، ایک ڈپلومیٹ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کل ہمارے پاس جو ہے، اگر آپ انشاءاللہ خیر وافیت سے اگر یہ ایگزام کلیئر کر جائیں تو ہمارے پاس ہمارے بھی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو سی ایس ایس کی جو ڈویژن ہے، اس میں جو غالباً تیسرا گروپ ہے، نہیں چوتھا بیسٹ گروپ جو ہے وہ ہمارے پاس، یا تیسرا بیسٹ گروپ ہمارے پاس جو ہے وہ فورن پالیسی کا ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں، جس کو اے سی ڈی سی کہتے ہیں، ہمارے پاس ڈی ایم جی گروپ جسے کہتے ہیں، یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہمارے پاس پولیس سروس آف پاکستان کا ہے۔ تیسرا گروپ ہمارے پاس جو ہے یہ فورن پالیسی کا ہے، اور چوتھا گروپ ہمارے پاس کسٹمز کا ہے، اور پھر آتے جائیں نیچے تو یہ ٹاپ پرائیورٹیز ہوتی ہیں موسٹ آف دی کینڈیڈیٹس کی۔ تو جو تیسرا گروپ ہے فورن پالیسی، یہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں۔ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ان کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیچر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری کنٹریز کے ساتھ ہمارے پاس اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے ایلوکیشنز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ایز این ایمبیسیڈرز الگ الگ ملکوں میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہی بات جو آپ کی اسٹیٹ کا نیریٹو ہوتا ہے، وہ یہ نیریٹو ہمارے پاس وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے پاس اس کو پورٹرے کرتے ہیں، لیکن ان کی جو سکلز ہوتی ہیں، ان کی جو ایبلٹی ہوتی ہیں، وہ کافی بہترین ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو عام کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ کیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈیل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اگر آپ آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ یورپین ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یو ایس اے بھی کہہ سکتی ہیں، آپ برٹش کی ہسٹری ہیں، تو آپ کو آپ کی لائف میں آپ کے سبجیکٹس میں مختلف ڈپلومیٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چاہے وہ فلاسفرس کی فارم میں ہوں، چاہے وہ، کیونکہ مختلف جگہوں پہ جو فلاسفرس بھی ہوتے ہیں وہ ایز اے ڈپلومیٹ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو
جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے تو مجھے ہمارے پاس جتنی بھی اسٹڈیز ہیں آئی آر کی اور یورپین ہسٹری میں، تو وہاں پہ 3 4 پرفیکٹ 5 پرفیکٹ ڈپلومیٹس ملتے ہیں جنہوں نے ہمارے پاس جتنی بھی پالیٹکس تھی 18 سینچری کی ان کو ڈومینیٹ کیا کے رکھا۔ 19 سینچری کا سب سے بہترین جو ڈپلومیٹس تھے وہ میٹرنک تھا، اٹلی کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی 19 سینچری کے اینڈ میں کیوور اٹلی کا، یا بیسمارک، ہم نے آپ لوگوں میں سے بہتوں نے سنا ہوگا، جرمنی کا بیسمارک ہو گیا۔ پھر ہینری کیسنجر جس کو 20 سینچری کا ٹاپ ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کس لیے کہ اس نے کولڈ وار میں اپنا پرسپیکٹیو جو تھا وہ پورٹرے کروانے کا، یو ایس اے کا پرسپیکٹیو جو تھا وہ پورٹرے کروانے کا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ سولوشن ہے، کمیونزم نہیں ہے، تو یہ پورٹرے کروانے میں کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میٹرنک کی بات جب میں کرتا ہوں پہلے، تو وہ کنزرویٹو تھا، وہ ہمارے پاس کنگڈمس پہ ہمارے پاس بلیو کرتا تھا، تو اس نے 1815 سے 1848 میں اپنا یہ پرسپیکٹیو پورے یورپ میں جمائی رکھا۔ پھر کیوور اٹلی کا ٹاپ ڈپلومیٹ تھا، اس نے ہمارے پاس جو ہے اسی میٹرنک کا جو سسٹم بنایا ہوا تھا اس کو ڈسٹروائے کر کے اٹلی کو اور بسمارک نے جرمنی کو آزاد کروایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ٹاپ ڈپلومیٹ تھے جتنا ہم نے پڑھے، لیکن بہت سے ہمارے پاس انڈیویجولس، بہت سے اسکالرز ہمارے پاس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ سب سے بہترین ہمارے پاس جو تھے، سب سے ٹاپ ڈپلومیٹس ہمارے پاس جو تھے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے پاس جو تھا، جیسا کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر مچل ہارٹ ہیں، انہوں نے اپنی بک لکھی تھی اباؤٹ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی میں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹاپ کی پرسنالٹی میں کہا تھا کہ وہ ٹاپ کی پرسنالٹیز بھی تھے اور ٹاپ کے ڈپلومیٹس بھی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا میں ہمارے پاس آتی دنیا تک بھی، اور جہاں تک ہم آج کل اویلیبل ہیں، جو ہمیں اویلیبلٹی ہے، اس میں ہمارے پاس جو تھے وہ ٹاپ کے سفارتکار، ایک بہترین رہنما، ایک عظیم شخصیت ہمارے پاس جو تھی وہ کہلائی جاتی تھی، چاہے ہمارے پاس وہ اپنے پیپل کی پروٹیکشن کے بارے میں ہو، چاہے وہ ایک اسٹیٹ بنانے میں ہو، چاہے وہ ہمارے پاس جو ہے جیسے بھی آپ اس کو جیسے بھی آپ جس طرف بھی آپ اس کو لے کے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک پرفیکٹ ہمارے پاس ڈپلومیٹس تھے۔ اچھا، بیفور اسٹارٹنگ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی اس کی ڈویژن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کی ڈویژن تھی کہ 40 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شہری جو تھے، ایک عام عربی کے طور پہ ہمارے پاس جو تھے وہ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، ایک عام انسان، لیکن وہ نیک تھے، وہ پاک تھے، جتنی بھی صفتیں ہم نے کل پڑھی تھیں وہ آپ کی یہاں پہ تھیں۔ پورا عرب آپ پہ ٹرسٹ کرتا تھا، پورا عرب آپ کو امین، صدیق، سچا، اپنی امانتیں، اپنے فیصلے وہ آپ سے کرواتا تھا، جو کہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ اب یہ ڈویژن میں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں، یہ بھی آگے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر پلس آپ اگر اس کو 10 ایئرس کریں، 40 ایئرس میں آپ کو نبوت، 39-40 ایئرس میں آپ کو نبوت مل گئی تھی، 40 ایئرس کے جب آپ تھے، کیونکہ اس کو پرفیکٹ ایج، مرد کی جو پرفیکٹ ایج ہوتی ہے وہ یہ 40 ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جس میں اس کی سمجھ بوجھ جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور تقریباً تمام انبیاء کو اسی ایج میں نبوت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی 40 ایئرز میں ہی نبوت ملی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ 10 سال جو تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بڑے سخت تھے، اور اسی 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلومیسی ہے، یہاں پہ ایک آدھ واقعہ ہے آپ کی ڈپلومیسی کا، لیکن یہاں پہ جو پرفیکشن ہے آپ کے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کی، کہ کس طرح آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے چنکس کے صحابہ تھے، دیکھیں آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا تو پورا عرب آپ کے اگینسٹ ہو گیا تھا، پورا عرب نے آپ کو دھتکارا تھا، پورے عرب آپ کی فیملی وائز، آپ کے چچا، آپ کے کزن، سب ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر، آپ کی فیملی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر، آپ کے دوستوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر، بس یہ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے دادا وفات ہو گئے تھے، فادر اور مدر آپ کی وفات ہو گئی تھی، باقی آپ کے سب اگینسٹ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 اور 3 لوگوں کا مشغلہ کیسے بنا، کیسے آپ نے اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے اپنا یہ گروہ بنایا، پھر اس گروہ کی حفاظت کیسے کی، ان کو راستہ کیسے دکھایا، ان سے تبلیغ کا کام کیسے لیا، یہ سب آپ کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی آتی ہے، کہ آپ نے کس طرح اپنے لوگوں کو بچایا بھی، ان کو سیف زون میں بھی پہنچایا، اور پھر آپ نے کیسے اپنی ایک پوری جو اسٹرینتھ تھی، پوری ایک کائنات تھی، پورا ایک کنگڈم جو تھا وہ کیسے بنایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کتنے ہو گئے، 50 ایئرس ہو گئے۔ پھر جو نیکسٹ 13 ایئرز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئر
عمر تھی، ٹھیک ہو گیا. تو پھر نیکسٹ 13 ایئر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ آپ نے مدینہ میں گزارے، اور وہاں پہ آپ نے جو پرفیکٹ ڈپلومیسی کی. یہاں تک آپ 63 ایئر میں پہنچے تو آپ پورے عرب پہ کنٹرول کر چکے تھے. پورے عرب کے آپ ماشاء اللہ والی تھے، آپ پورے عرب کے مدبر تھے، پورے عرب کے رہنما بن چکے تھے. آپ نے ان 13 ایئر میں مدینہ کے اسٹیٹ کے اندر جتنے ایشوز تھے ان کو بھی سالو کیا ایز اے اسٹیٹ مین. آپ نے جتنی جنگیں تھیں وہ بھی لڑیں اور جیتے بھی اس میں، اور اس میں جانوں کا ضیاع بھی نہیں ہوا، وہ بھی پرفیکشن تھی آپ کی. آپ نے اسی 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدینہ کی اسٹیٹ کو قائم کیا، اور جو کہ آج تک کی پرفیکٹ اسٹیٹس ہے. آج تک بھی جو چاہے وہ باہر کے ملک ہوں، چاہے وہ عمران خان کا جو موٹو تھا کہ میں نے پاکستان کو مدینہ کا ایک مدینہ کے اسٹیٹ جیسے اسٹیٹ بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ پرفیکشن تھی. ان کی لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی تھی، اور باہر کے اسٹیٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پرفیکٹ مانتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں. اس میں آپ کی جو اور اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات تھے، آپ نے جو خطوط لکھے، لوگوں کو پیغام پہنچائے کہ آپ میری اسٹیٹ میں آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا. آپ نے بہت سے جو کہ ہم پڑھیں گے، بہت سے بادشاہوں کو خط و خطوط لکھے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے جو جنگیں لڑیں، پھر ان جنگوں میں جو فلاسفی تھی، جو ٹیکٹکس تھے آپ تھے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ. تو یہ ساری جو پلس زندگی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 63 ایئرز میں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہ پرفیکشن ہمارے پاس شو کرتی ہے ان ایوری اسفیئر آف لائف. ان ایوری اسفیئر آف لائف میں آپ نے پرفیکشن شو کی. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ڈپلومیٹ تھے، ٹھیک ہو گیا. اب ہم سٹارٹ کرنے جاتے ہیں کہ ان 40 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ہمارے پاس آپ کے پاس ایک مشہور واقعہ، 2-3 مشہور واقعے موجود ہیں، ٹھیک ہے. کچھ واقعے ہمارے پاس سلائڈس میں نہیں ہے، لیکن وہ میں آپ کو اورلی سناؤں گا. اچھا، سب سے پہلا واقعہ ہمارے پاس ہے، یہ حلف الفضول اسے کہا جاتا ہے. حلف بھی کہا جاتا ہے، حلف کہتے ہیں عہدے کو، مطلب پرومس کو، اور حلف الفضول اس کا نام تھا. اب فضول کا کیا معنی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن حلف الفضول ان کا امپیکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کو خلف بھی کہا جاتا ہے، خے سے بھی ہمارے پاس کچھ بکس میں ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل ہے. اچھا، کیا ہوتا تھا کہ مدینے میں یا مکے میں کوئی لوگ انٹر کرتے تھے، تو کچھ ہمارے پاس اشرفیات تھے وہاں کے لوگ، ٹھیک ہو گیا، کچھ مالدار لوگ وہاں پہ تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا. کیسے زیادتی کرتے تھے؟ کہ ان کا مال ہمارے پاس لوٹ لیتے تھے، یا ان سے، کیونکہ مکہ میں ہمارے پاس بہت سے لوگ ہجرت ٹریڈ کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلف الفضول تھا، اس میں ہمارے پاس انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بہت سے لوگ تھے ہمارے پاس ٹریڈ کے لیے آتے تھے، لیکن یہاں کے جو مالدار لوگ تھے وہ کھڑے ہو کر ان غریب لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، یا ان کو اگر 200 روپے کا سودا ہوا ہے ان کے درمیان میں، تو ان کو 100 روپیز دے کے وہ 100 روپیز چورا لیتے تھے، مطلب ان کو نہیں دیتے تھے، یا ان سے سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ مالدار لوگ تھے، کیونکہ عربی اس ٹائم جہالت میں تھے. وہ لڑتے تھے، کودتے تھے، ایک دوسرے پہ مارتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے پاس لمبی لمبی سالوں 10 اور 20 اور 25 سال کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی. امن پہ وہ نہیں بیٹھتے تھے. تو ایک ہمارے پاس یہ کیا ہوا، حلف الفضول جو تھا، وہ قبیلہ قریش نے ہمارے پاس، بنی ہاشم جو تھا، انہوں نے ہمارے پاس ایک جامعہ وہ بنایا، ایک گروپ بنایا کہ ہم اس چیز کا جو ایشو ہو رہا ہے لوگوں کو، وہ ہمارے پاس سالو ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. یہ کدھر ہوا تھا؟ یہ عبداللہ بن جدہ کے گھر میں ہوا تھا. اور ایسا ہوا تھا کہ ایک مظلوم آدمی تھا ہمارے پاس جس کا نام تھا آس بن وائل، ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس سوری اس کا نام زبیدہ تھا. ایک زبیدہ آدمی تھا جو ہمارے پاس اپنا مال لے کر آیا. زبیدہ آدمی تھا، اپنا مال لے کر آیا مدینے میں، اور اس نے اپنا مال بیچا کس پر؟ اس نے اپنا مال بیچا آس بن وائل پر. اب آس بن وائل جو تھا ہمارے پاس مالدار آدمی تھا. جب اس نے اپنا مال اس پر بیچا تو آس بن وائل نے اس کو تھوڑی سی قیمت دے کے باقی پیسے اس کے روک لیے، اور ہمارے پاس اس نے کیا کیا؟ اب اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو یہ آدمی جو تھا زبیدہ، یہ مکہ کے ہمارے پاس پہاڑ پہ کھڑا ہوا، اور اس نے ہمارے پاس آواز ماری کہ میرے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اگر یہ حال چلتا رہا تو یہ اس مکہ پہ ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو ہمارے پاس آپ کا جو مکہ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے، میری درخواست ہے کہ مجھے میرا یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کر دیں. میں ایک عام والی بات نہیں ہوں، اور میرا ایشو آپ نے سالو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک میٹنگ کریٹ ہوئی، جس کا حصہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اور اس کی امپورٹنس اس بات سے لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدان
جو میں نے کہا تھا کہ جس کے گھر میں ہمارے پاس یہ بیٹھک بیٹھی تھی کہ اگر اب انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن جدان کے مکان پر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ اگر اس کے بنا پر مجھے 100 اونٹ بھی ملیں، سرخ 100 اونٹ ہمارے پاس جو اونٹ ہوتی ہیں اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ریڈ اونٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشیس ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جس محفل میں جو سرف الفضول میں میں بیٹھا تھا، اگر اس کے بنا پر مجھے اگر 100 سرخ اونٹ بھی ملے تو میں اس کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ اپنی نبوت سے پہلے بھی ایسے ہمارے پاس ایسی میٹنگز میں شامل تھے، ایسے کیا کہتے ہیں ایسی میٹنگز میں شامل تھے جو کہ ہمارے پاس انسانیت کے لیے تھی، جو کہ اگلے کو حق دلانے کے لیے تھی، جو کہ ہمارے پاس جاہلیت کے دور میں بھی وہ ہمارے پاس لوگوں کو جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس بیفور ہمارے پاس جو تھا آپ کی کیا کہتے ہیں اسے آپ کی جو نبوت تھی اس سے پہلے آپ نے یہ ٹریڈ مارک یا ایک زبردست میٹنگ میں شامل ہوئے۔ اچھا، دوسری سلائیڈ ہمارے پاس جو تھا وہ میں نے ایڈ نہیں کیا اصل میں، لیکن میں آپ کو وہ ایسے ہی سمجھا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہوا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہمارے پاس جو تھا ایک کریٹ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور اپنی جوانی میں تھے، اور عرب میں ہمارے پاس وہ مشہور تھے امین و صدیق، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی جو نبوت تھا اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو ایشو آیا جو حجر اسود ہے، جو پتھر ہے، جو بلیک پتھر ہے ہمارے پاس، جس کو طواف میں ہمارے پاس بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ثواب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجر اسود۔ تو اس کی تعینات کا ایشو تھا کہ اس کو پلیس ہمارے پاس کرنا ہے، تو یہ پلیس کون کرے گا؟ عرب کے ہمارے پاس 8 سے 12 مشہور قبیلے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پہ لانجا ہو گیا، لانجا یہ ہو گیا کہ ایک والا قبیلہ کہتا ہے کہ میں کروں گا، میں سب سے افضل ہوں، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں کروں گا، چوتھا کروں گا۔ تو عرب میں ایک بڑی لڑائی بن گئی اس بات پر کہ اب ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا۔ ہوتے ہوتے ہمارے پاس فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ یہ سارے قبیلے ہمارے پاس مکہ میں کھڑے تھے، مکہ شریف میں کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ ہمارے پاس مکہ کے دائرے میں ابھی انٹر ہوا، وہی ہمارے پاس اس چیز کا فیصلہ کرے گا، اور ہم سب کو ان 12 کے 12 یا 8 کے 8 قبیلوں کو، اب میں شور نہیں ہوں کہ وہ 8 تھے کہ 12 تھے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ تو جو انٹر ہوا مکہ میں تو وہی ہمارا فیصلہ کرے گا اور ہمیں اس کے فیصلے پہ یقین ہوگا۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ہمارے پاس مکہ انٹر ہو گئے۔ تو جب سب قبائل والوں نے دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس ٹائم وہ محمد ہی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ جب سب نے دیکھا تو انہوں نے کہا بالکل یہ عبداللہ کا بیٹا ہے اور یہ سچا ہے، اور اس نے جو فیصلہ کیا ہمیں سب کو قبول ہوگا۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلومیٹک دماغ ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت نظر ہے وہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ایسے بچھا لی، ٹھیک ہو گیا، اور ہمارے پاس اس پہ حجر اسد جو تھا وہ تعینات کر دیا، وہ رکھ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور تمام قبائل جو تھے 8 یا 12 قبائل میں سے جتنے بھی قبائل تھے سب کو کہا کہ اس چادر کو جن کے جو بڑے تھے، ہر قبائل کا قبیلے کا ایک بڑا ہوتا ہے، تو سب کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو۔ سب نے اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا، اور نبی کریم نے جو حجر اسود ہے اس کو رکھ دیا۔ تو جو ان کے ایشوز تھے، اگر فار ایگزامپل نبی کریم ایک کا ساتھ دیتے تو یہ 7 ہمارے پاس اس کے اگینسٹ ہوتے، اگر اگینسٹ نہ بھی ہوتے، وہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم نہ کرتے، لیکن دل میں تو ہوتا کہ یہ میں نے کیا ہوا، یا یہ خود بندہ کہتا ہے ان سب کو کہ تم لوگ ہوتے ہوئے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر اس کو دیتا تو یہ سب کہتے تو ایشو سالو نہ ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت نظر تھی، جو ڈپلومیٹک مائنڈ تھا ان کا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے درمیان کوئی وہ جو ایشو تھا وہ بھی سالو ہو گیا، اور سب کے سب ہمارے پاس راضی ہو گئے، سب کے سب نے ہمارے پاس اس چیز میں حصہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ہمارے پاس، مجھے امید ہے آپ کو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، ایوری تھنگ کلیئر ہے نا؟ چلیں جی، اچھا، اب ہمارے پاس تیسری بات، ہمارے پاس حبشہ کی ہجرت ہے۔
اب حبشہ کی ہجرت کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، مطلب وہ 40+ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ کس کڑی میں ہے؟ وہ 50 ایئرز والی کڑی میں ہے، جو سب سے ہارش ٹائم ہے ان کی لائف کا، 40 سے 50 والا ٹائم ہے، یہ بہت سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سختی والا سال ہے، کیونکہ ان کو اپنے چند لوگوں کے بغیر، اپنی بیوی خدیجہ، اپنا دوست ابو بکر، اپنا چچو کا بیٹا حضرت علی، اور اپنا چچا حضرت ابو طالب، ان کے بغیر، ان 4-5 لوگوں کے بغیر سب آپ کے اگینسٹ تھے۔ کوئی مسلمان، مطلب کوئی اگر ایمان لانا بھی چاہ رہا ہے، کوئی اگر ایمان لانا بھی چاہ رہا ہے تو وہ بھی اوپنلی ایمان نہیں لا سکتا تھا۔ یہ قریش اور یہ مشرکین ہمارے پاس اس کو اتنی اذیتیں دیتے، اللہ معافی دے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب ان صحابہ کا نام مجھے نہیں پتا، کنفرم نہیں پتا، لیکن ان میں سے ایک صحابیہ تھی، فیمیل تھی، وہ ایمان لے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مشرکین نے ہمارے پاس ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اتنا بدسلوکی سے ان کے ساتھ پیش آئے تھے کہ وہ جو فیمیل تھی ان کے دو ٹانگیں تھیں، مطلب فیمیل کی 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، تو جو 2 ٹانگیں تھی، ایک ٹانگ کو ایک اونٹنی کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹنی کے ساتھ باندھا، اور ان اونٹنیوں کو خلاف، میں یہاں پہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں، ان کی 2 ٹانگیں تھیں، یہ 2 ٹانگیں فار ایگزامپل ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور ایک دوسری اونٹ کے ساتھ باندھی، اور ان اونٹوں کو ایسے بھگا کے ایک اونٹ اس طرف گیا اور ایک اونٹ اس طرف لے گیا، تو وہ فیمیل کا کیا حال ہوا ہوگا آپ خود سوچیں۔ تو یہ اتنے ظالم تھے یہ مشرکین۔ اور بلال حبشی کے آپ نے جو واقعات سنے ہوئے ہیں کہ بلال حبشی کو وہ کیا کرتے تھے، ان کو تپتی ہوئی دوپہر کی ریت میں، اچھا گرمی کا جو سلسلہ ہے عرب میں اور یہاں پہ آسمان زمین کا فرق ہے، وہاں پہ بہت گندی قسم کی گرمی پڑتی ہے، ان کو تپتی ہوئی ریت پہ ان سے گرمی میں ہمارے پاس مختلف کام کرواتے تھے، لیکن ان کے منہ پہ ایک لا الہ الا اللہ تھا، وہ ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تھے، تو وہ صحابہ ہی تھے، اسی لیے تو ان کو دنیا پہ ہی جنتوں کی بشارت ہو چکی تھی کہ انہوں نے ہمارے پاس اس سخت وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمارے پاس ساتھ دیا۔ تو یہ 40 اور 45 جو 40 سے 50 کی عمر تھی، یہ وہ والا ایرا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز تھیں، جو ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈپلومیسی دی تھی، یہ وہی چیز تھی جس نے ان کو جو ایرا تھا اس ایرا سے نکالا۔ تو چند مسلمان ہمارے پاس جو تھے، ٹھیک ہو گیا، وہ مسلمان ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہو گیا، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، ان کو جو مظالم تھے میں آپ کو بتائے ہیں، جو 2 واقعات، ایک صحابیہ کا اور ایک بلال حبشی کا، تو ان کو بہت مظالم سننے پڑے تھے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک 2 بتائے ہیں، اس میں ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپل ہے کہ وہ کیسے کیسے ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے جو صحابہ تھے ان کو سیو کر رہا تھا، اب ان کی جو پرائرٹی تھی ان کو سیو کرنے کی تھی، تو یہ حبشہ کا مقام ہے۔ حبشہ کا مقام ہمارے پاس جو تھا وہ نیئر ایریا میں تھا ہمارے پاس مکہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو ظلم سے بچانے کے لیے اس حبشہ میں جانے کا مشورہ دیا، اور ہمارے پاس ایک لیٹر لکھا جو حبشہ کا مالک تھا، جو بادشاہ تھا، نجاشی، اگر آپ نے نام سنا ہو نجاشی، اس کو لیٹر لکھا کہ یہ میرے لوگ ہیں اور یہ میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ تو دیکھیں جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس کی سب سے بہترین ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ بائی بٹوین دو اسٹیٹس کی جو کیا کہتے ہیں جو تعلقات ہیں وہ اس کو فراہم کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سفارتکاری ایکٹیویٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نجاشی کو خط لکھا کہ یہ لوگ میرے لوگ ہیں، یہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، میں نبی ہوں۔ اور نجاشی جو تھا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے پتہ لگا کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، کیونکہ یہ عربی جو تھے وہ کافی پڑھے لکھے ہوئے لوگ تھے، اور ان میں سے 40 سے 50% لوگوں کو پتہ تھا کہ آخری نبی پیدا ہوگا، اس نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، وہ یتیم ہوگا، اور فار ایگزامپل جتنی بھی اس کی وہ تھیں اس کے جو مکہ والے ہیں اس کے اگینسٹ ہوں گے، اس کو نکال دیں گے اپنے شہر سے، وہ مدینہ جا کے ہجرت کرے گا، یہ سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ تو نجاشی کو اس چیز کا علم تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو نجاشی نے ہمارے پاس جو تھا ان مسلمانوں کو ایکسیپٹ کیا اور ان مسلمانوں کو انہوں نے جگہ دی۔ تو یہ ایک اور ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی کہ اپنے مسلمانوں کو، اپنے جو 2-4 صحابہ تھے ان کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کا کہا، اور وہ حبشہ میں جا کے گئے اور ایک خط لکھا انہوں نے نجاشی کو، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مسلمانوں کو سیف سائڈ دی۔ آج ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ کام ہو رہا ہے،
ڈپلومیٹس اپنے پیپلز کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وار تک کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ ایران کا 1979 کے ریولوشن کے بعد دیکھیں تو ایران میں ہمارے پاس آپ نے کیا کیا تھا، ایران نے ہمارے پاس امریکہ کے کچھ جو پیپل تھے وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی تھی کہ امریکنس کے جو پیپل تھے ان کو ایران کے لوگوں نے، ایران کی جو ٹیررسٹ پارٹی تھی کہ کیا تھی، انہوں نے ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا. تو اس پر پورا امریکہ نے ہمارے پاس ان پر وہی بات ہے کہ دعویٰ بول دیا تھا. تو اپنے پیپلز کو بچانے کے لیے لوگ اسٹیٹس ہمارے پاس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرتی ہیں، اور اس کی جو پرفیکٹ ایگزامپل تھی وہ کس نے، وہ محمد رسول اللہ نے سیٹ کی. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی وہ تھی ہمارے پاس سفر طائف کا سفر، جو میں نے کل آپ سے ڈسکس کیا، جس میں ہم نے صبر والی بات ڈسکس کی تھی. لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس جو تھی ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی. جو جو سفر طائف تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تھے. وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تھے اپنی جس طرح کے حبشہ کے نجاشی نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو آپ یہی سمجھے تھے کہ کیا ہوگا کہ یہاں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا. طائف میں جاؤں گا تو مشرکین کے مظالم ہمارے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ، حضرت زید بن حارثہ جس کو منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت احزاب میں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پہ ہمارے پاس ان کو ریجیکشن آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ کا منہ بولا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ایک بات جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ ان کے ساتھ ہمارے پاس سفر کے طائف پر گئے تھے، لیکن وہاں پہ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے. پھر جبرائیل امین آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں کو پہاڑوں کے درمیان میں دھکیل دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ان کے لیے دعا کی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاس آپ کا سینس آف صبر اور سینس آف ایکٹیویٹی، اور پھر یہی ہمارے پاس جو طائف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سم ٹائم بعد، کوئی 10-15 سال بعد، اسی جو طائف والے تھے انہوں نے بھی ایمان جو تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھے وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا ان پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفسیس خود ہمارے پاس وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو پیغام تھا وہ قبول کر لیا، اور اہل طائف والے جو تھے وہ پھر ایمان لے آئے تھے. تو یہ دوسری اور یہ تھرڈ ایکٹیویٹی تھی ہمارے پاس، جو سفر تھا طائف کا، جو آپ کی جو ڈپلومیٹک سینس ہے ہمارے پاس وہ شو کرتا ہے کہ آپ نے اتنے مشکل وقت میں بھی آپ نے اپنے اوسان خطا نہیں کیے، ان کے لیے دعا بنی، پھر اپنے آپ کو سیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جب ان کو دعوت دی، جب آپ کنٹرول میں آ گئے، پھر ان کو دعوت دی تو وہ آپ کے اس دعوت پہ ہمارے پاس کیا، انہوں نے ایمان لے آئے. اچھا، اس کے بعد اب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 40 اور 50 ایرا کا جو ایرا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس صحابہ بہت کم تھے. آپ نے نئی اسلامک ایکٹیویٹیز شروع کی تھی. جو ایمان لانا چاہ بھی رہا تھا وہ ایمان نہیں لا سکتا تھا مشرکین کی ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گروپ جو تھا، اپنی پارٹی جو تھے، اپنے لوگ صحابہ کرام کا جو گروپ تھا وہ بڑھا رہے تھے. تو اس میں ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے. اور یہ بیعت عقبہ ہمارے پاس ڈیوائڈ ہے 2 ڈویژن پہ. ایک ہے بیعت عقبہ 1 اور ایک ہے بیعت عقبہ 2. اب یہ شو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیٹکس، یہ شو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیٹک سینس کو. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبوت کے 10ویں سال تھے، مطلب 50 ایئرز آف ایج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک رات اوپر کی پہاڑی جو تھی، یہ پہاڑی تھی مکہ کے پاس نزدیک پہاڑی تھی، وہاں پہ یہ اوپر بہت اونچی پہاڑی تھی. زمین پہ تو زمین والے تو چھوڑ نہیں رہے تھے، مشرکین تو نیچے زمین سطح پہ چھوڑ نہیں رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپین یہاں پہ سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ حج کرنے مدینہ کے لیے آئے تھے، مکہ کے لیے آئے تھے. تو یہ ہمارے پاس ایک بلند پہاڑی پہ اوپر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ حاجی تھے، حج کرنے کے لیے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی کہ میں رسول ہوں، میں سچا رسول ہوں، اور میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہوا، یہ ہمارے پاس 7 لوگ تھے، یہ 7 لوگ تھے، اور یہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھے وہ اسلام قبول کر لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، کیونکہ اللہ نے بس آپ کا سسٹم شروع کرنا تھا. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایمان لے آئے. پھر کیا ہوا، اب یہ نیکسٹ یہ 7 لوگ ہمارے پاس جو تھے وہ مدینہ پہنچ کر مدینہ چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہاں پہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایسے ایسے دعوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو
اگلے سال 11 ہجری کو، ہجرت کے 11 ایئر، یہ لوگ ہمارے پاس، یہ 7 لوگ ہمارے پاس اور لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، اور اسی میدان پہ ہمارے پاس انہوں نے، اسی پہاڑی پہ اقبا کی، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اپنے ساتھ کتنے لوگ لائے تھے؟ یہ اپنے ساتھ +5 پیپل لے کر آئے تھے. تو ٹوٹل کتنے تھے؟ 12 لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہو گیا. یہ نیکسٹ ایئر، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو دعوت دی، اگلے سال 5 لوگ اور آ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے کچھ وعدے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کیا وعدے تھے؟ کہ وہ شرک نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور زنا نہیں کریں گے. یہ 4-5 بیسک بڑے بڑے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومسز کر لیے ان کے ساتھ. تو یہ 12 لوگ ہمارے پاس جب واپس گئے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بھیجا جنہیں کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر. یہ بہترین قاری تھے، ان کی آواز بھی بہت زبردست تھی، ان کو ساتھ بھیجا. تو یہ جب ان کے ساتھ گئے تو یہ ہمارے پاس قرآن پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن جتنا نازل ہوا تھا وہ پڑھ کے ان لوگوں کو سناتے تھے مدینہ میں. وہ ایک سال ان کے ساتھ رہے. تو جب تیسرا سال آیا تو یہ لوگ کتنے تھے؟ 12. اور مصعب بن کے ساتھ 13 لوگ تھے، یہ گئے تھے. لیکن جب یہ آئے تو یہ گروپ آف چنک آف پیپل تھا. ماشاء اللہ، یہ اسلام کی پہلی کمپین تھی. یہ ہمارے پاس 72 پیپل بن کر آئے. مطلب ان لوگوں نے کمپین کی تھی. مصعب بن عمیر نے قرآن مجید سے ان کو سکھایا تھا، اور قرآن مجید جو تھا اس کا اثر ہی کچھ اور ہے، ان کے دلوں پہ اثر کیا تھا. تو یہ ایمان لے کر آئے 72 پیپل. اور اس کو کہا جاتا ہے جو پہلا بیعت تھا جس میں یہ 12 پیپل نے وعدہ کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ زنا نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ 1. اور جو دوسرا ہے جس میں 72 پیپل نے ہمارے پاس پرومس کیے تھے، تو یہ ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ 2. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک گروپ تو بنا لیا، 72 پیپل کا گروپ بنا لیا، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ڈپلومیٹک، جو اپنا دماغ، جو یہاں پہ اپنے پازیٹیو پوائنٹ پلے کیا، وہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے راستہ بھی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعدہ کیا، ان سے پرومس کیا. اصل میں ایکچولی یہ لوگ مدینہ کے تھے، اور مدینہ کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری، جنہوں نے ہمارے مہاجرین کی ہیلپ کی تھی. تو ان 72 پیپل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس کیا کہ جب میں مدینہ آؤں گا تو آپ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. آپ لوگوں نے میری لوگوں کی جو مجھ پر ایمان لائے ہیں یہاں پہ مکہ میں، آپ لوگوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ لوگوں نے ایسی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو. تو ان لوگوں نے پرومس کیا. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ یہ بات کہی، کیونکہ وہ ماشاء اللہ مسلمان لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ مدینے کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو. تم نے جس سے صلح کی میں اس سے صلح کروں گا، اور جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں جنگ کروں گا. تو یہ ہمارے پاس بیعت تھی. اسے بیعت عقبہ نمبر 2 کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ڈپلومیسی میں اپنے آپ کو بھی سیو کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مشرکین جو تھے، مشرکین کا دعویٰ مجھ پہ حاوی ہے، اور وہ مجھے اور میرے صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہیں نہ کہیں ہجرت کرنی ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا ہجرت کا. اللہ کا حکم، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے. تو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ کمپین چلائی کہ اپنے لیے سیف راستہ ڈھونڈ لیا. اور وہ سیف راستہ آپ کو بیعت عقبہ 1 اور بیعت عقبہ 2 کے ذریعے آپ کو ایک شارٹ سا، ایک اچھا سا گروپ مل گیا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپین بھی کی، ان کو مسلمان بھی کر لیا، اور مدینے میں اپنے لیے ایک سیف سائڈ بنا لی کہ میں اب یہاں پہ ہجرت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی مکہ کی لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہاں پہ آپ نے مظالم سہے، آپ نے حلف الفضول میں حصہ لیا، آپ نے حجر اسود کی تعینات میں حصہ لیا، آپ نے اپنے صحابوں کو بچانے کے لیے حبشہ پہلے بھیجا، وہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہ طائف بھیجا، وہاں پہ آپ نے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی شو کی. پھر آپ نے اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جس کو کہتے، جو کہ کس کے تھرو بنا؟ بیعت عقبہ 1 اور بیعت عقبہ 2. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے ڈپلومیٹک سینس کو شو کرتی ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام، اپنا جو موٹیو تھا، کہ دیکھیں ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو ان کا موٹیو ہوتا ہے وہ اس پہ اکڑے ہوتے ہیں، وہ اس پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر استقامت لے کر آتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ کام کرنا ہے.
میں نے آپ کو میٹرنک کی ایگزامپل دی نا. میٹرنک نے کیا کہا تھا کہ لبرلزم ہمارے پاس یورپ میں نہیں پھیلے گا, آزادی مزادی لبرلزم نہیں ہوگی, صرف اور صرف کنگڈم شپ ہوگی, بادشاہت ہوگی. اور اس نے اس کے لیے 50 سال یورپ کو کنٹرول رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. جی جی سر میٹرنک نے تو کانگریس آف گیانا میں بھی مطلب بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا. تو بیسکلی اس کا جو پرپس تھا کانگریس آف ویانا کا, تو وہ یہی تھا نا کہ جو نیپولین تھا اس نے پوری دنیا پہ لبرلزم کو پھیلانے کی کوشش کی تھی, لیکن جو میٹرنک تھا اس نے ہمارے پاس اس نے کنزرویٹو اپنے مائنڈ سیٹ سے دوبارہ سب کچھ بلاک کیا, اور دوبارہ جو کنگڈم شپ تھی اس کو رائج کیا. تو اس کا جو پرپس تھا کانگریس آف ویانا کا, تو وہ یہی تھا نا کہ لبرلزم کو نہیں پھیلانا, اس کو روک ہی رکھنا ہے. اچھا جی, تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ تو صرف معروف اور غل رانی نے ہینڈز اپ کیے. اوکے جی, کوئی ایشو ہو آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ تھی آپ وسلم کی مکہ کی لائف. یہاں پہ مکہ کی ڈپلومیسی تھی. مکہ کی ڈپلومیسی میں آپ نے کیا سیکھا کہ مکہ کی ڈپلومیسی میں آپ کے دو پرسپیکٹیو تھے. ایک آپ نے اپنے صحابہ کو سیو کرنا ہے, ایک آپ نے توحید کے پیغام کو پھیلانا ہے, اور آپ نے مشرکین کی بات نہیں ماننی. آپ نے وننس آف اللہ کا پیغام, آپ جس قرآن پہ آئے ہیں, آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو سیو کرنا ہے, آپ نے خود کو سیو کرنا ہے, اور آپ نے اپنے لیے راستہ بنانا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں نے کہیں نہ کہیں ہجرت کرنی ہے, اور جو دو بیسک ہجرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شک تھا کہ یا مجھے حبشہ جانا پڑے یا مجھے ہو سکتا ہے طائف جانا پڑے, کیونکہ دونوں ہمارے پاس مکہ کے نزدیک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میں نے مدینہ شفٹ ہونا ہے. تو اپنے صحابہ جو پہلے بھیجنے کا مقصد ہی وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ میں ان دونوں شہروں میں سے کہیں جاؤں گا, لیکن یہ نہیں ہوا. اللہ کو منظور مدینہ تھا. تو یہ مدینہ کی زندگی تھی. ٹھیک ہو, یہ مکے کی زندگی تھی. اب آتے ہیں ہجرت مدینہ. دیکھیں, بیفور ہجرت مدینہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ کی جو سوسائٹی تھی اس میں کتنے لوگ تھے. اس میں ہمارے پاس جو دو بڑے گروہ رہتے تھے مدینہ میں. ٹھیک ہے, پہلا گروہ کیا تھا؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج. خزرج. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو گروپ تھا یہ ون, اور دوسرا جو گروپ تھا وہ یہودی تھے. اور یہودیوں کے 3 گروپ تھے جن کو کہا جاتا ہے بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 گروپ تھے. ٹھیک ہو گیا. اوس اور خزرج یہ 2 بڑے قومیں تھیں جو کہ آپس میں دشمن تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بات کیا کہ مدینہ والے بھی ایک ایشو پر 3 اور 5 سال لڑائیاں کرتے تھے. چھوٹا سا اگر مرغی کا بھی کوئی ایشو ہو گیا نا, کہ یا کسی نے کسی کی اونٹنی غلط جگہ پہ باندھ دی ہے, یا کسی نے کسی کی مرغی لے گیا, یا کسی نے کسی کا انڈا اٹھا لیا ہے, اس بات پر بھی وہ 4 اور 5 اور 25 اور 20 سال وہ لڑ پڑتے تھے. تو ان میں ہمارے پاس یونٹی نہیں تھی. اور یہودی جو تھے وہ تو تھے ہی مسلمان کے دشمن, وہ تو تھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا پارٹ پلے کریں گے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہجرت مدینہ ہمارے پاس سر جو اس جی سر یہ یہود کے جو 3 گروہ تھے اس کے نام ذرا دوبارہ بتا دیں. اچھا, یہود کے جو 3 گروہ تھے ان کا نام تھا بنو قینقاع, بنو نصیر اور بنو قریظہ. میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں. پہلا ہے بنو سب کے ساتھ آئے گا. یہ بے ہے, یہ نون ہے. اچھا سوری, یہ ہے کاف, یہ نون, کاف زبر کا, یہ کاف, یہ نون, یہ کاف, اور یہ عین. یہ بنو قینقاع. دوسرا ہے بنو نصیر, یہ, اور تیسرا ہے بنو قریظہ. یہ کاف رے, یہ زوئے, قریظہ یہ زوئے. تو یہ 3 گروپ ہمارے پاس جو تھے یہود کے تھے. اچھا, مدینہ ہجرت کرنے کی اہمیت کیا تھی؟ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے بات تھی, میں نے آپ کو کہا کہ اسلام سے ہمارے پاس جو مشرکین کی نفرت تھی
اور صحابہ کو ہمارے پاس جو مشکلات تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ موو کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا. اسلام کو ایک محفوظ مرکز ہمارے پاس جو ہے وہ مل گیا ان دا فارم آف مدینہ. ٹھیک ہو گیا. اب اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا مسلمانوں کے لیے ایزی بن گیا تھا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس مشرکین مکہ نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. اب نئے احکام، نئی تکمیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی حکمت کے لیے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آپ نے مکہ میں مدینہ میں آپ نے کیسے اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہے، آپ نے مدینہ کو کیسے ریاست مدینہ ایک آتی دنیا تک کے لیے ایک بیسٹ اسٹیٹ کا آپ نے کیسے بنا کے دکھانی ہے، ایک امن پسند شہر جو کہ آج تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزیں ہمارے پاس مکہ میں کبھی، مدینہ میں کبھی نہیں ہو سکیں گی. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں قیامت تک ہمارے پاس دو کام ہمارے پاس ہوں گے، لیکن وہ ہمارے پاس مدینہ میں نہیں ہوں گے. ایک، مدینہ میں کوئی وائرل ڈیزیز نہیں ہوئے گا. وائرل ڈیزیز جیسے کووڈ وغیرہ تھا، یہ کبھی بھی ہمارے پاس مدینہ میں کبھی بھی کوئی وائرس نہیں آئے گا. اور دوسرا، دجال ہمارے پاس مدینہ میں کبھی بھی انٹر نہیں ہو سکے گا. جو بندہ اپنے خود کو سیف کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ ہمارے پاس چلا جائے. وہ ان دو چیزوں سے، ایک عذاب سے، کیونکہ یہ وائرسز وغیرہ عذاب ہی ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس دجال سے، وہ ہمارے پاس بچ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس مدینہ کی اہمیت ہے. تو مدینہ میں ہمارے پاس، میں نے کہا آپ کو، اب آلریڈی دو لوگ تھے، دو کمیونٹیز تھیں. ایک تھے جو بنو نذیر اور بنو قینقاع. بنو نذیر سوری اوس اور خزرج. ٹھیک ہو گیا. ایک قوم یہ گوئی. دوسری قوم ہو گئی یہودیوں کی. اب تیسرے لوگ کون آ گئے؟ مہاجرین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا، مہاجرین. اور چوتھا گروپ تھا ہمارے پاس مشرکین کا. مشرکین منافق جو تھے، جس میں عبداللہ ابن سلول تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دشمن تھے، بڑے دشمن تھے، جو کہ منہ پہ ایمان لے آئے تھے لیکن پیچھے ہمارے پاس اگینسٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو جنگیں بھی ہوئیں، جہاد جو بھی ہوئیں، جو بیسیکلی انہی کی وجہ سے، ان شیطانوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس مدنی زندگی میں یہ چار لوگ تھے. اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز سے ہمارے پاس جو کام پیش کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا میثاق مدینہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں چارٹر آف مدینہ. دنیا کا سب سے بیسٹ چارٹر. آج تک بہت سے مینیفیسٹو بہت سے اسٹیٹس نے دیے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے ٹاپ کا مینیفیسٹو ہمارے پاس آج رہی تھی دنیا تک ہمارے پاس یہی آئین ہے، یہی کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ مدینہ کا تھا، چارٹر آف مدینہ، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اب اس میں مدینہ میں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈپلومیٹک جو اسکل تھی وہ ساری یہاں پہ شو ہوئی. آپ نے ایک تحریر بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ جو چار گروپ تھے ان کو ایسے باندھ دیا کہ ایک مٹھی کر دیا. آپ نے ان چاروں گروپوں کے بڑوں کو بلایا، آپس میں بٹھایا، اور یہ کہا کہ مدینے کو اگر سیف کرنا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. ان کے علاوہ انہوں نے تو منہ پہ مان لیا تھا، جو مشرک تھے، جو منافق تھے، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سلول، ان لوگوں نے منہ پہ مان لیا تھا، لیکن پیچھے جو وہی بات، جو حرامی توپ والے کام تھے وہ یہی کر رہے تھے. جو جنگیں ہوئی وہ انہی وجہ سے ہوئی. جو یہودیوں کو بہکایا گیا، کیا گیا، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس ہوا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو تھا یہ چار لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے ایک مٹھی بنا لیا اس چارٹر آف مدینہ سے. جو یہودی تھے ان کو یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر اور کچھ کرنا ہے نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے باہر، اگر مدینے پہ باہر مشرکین سے آپ سب کو پتا تھا کہ وہ اٹیک کریں گے، تو آپ سے اگر باہر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر ہم پہ اوپر باہر سے اٹیک ہوا تو اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ یہودی ہیں، تو آپ نے ہمارے اگینسٹ لڑنا بھی نہیں ہے، آپ نے نیوٹرل ہونا ہے. وار کا رول ہوتا ہے، ایک وار کا رول ہوتا ہے، اور ایک ڈپلومیٹ کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے تو وہ ساتھ اگلی پچھلی اسٹیٹ کو نیوٹرل کرے گا. کہ اگر میں اس جنگ کے لیے جاؤں گا، اگر آپ نے بسمارک کو پڑھا ہے تو بسمارک نے یہی کیا تھا کہ اگر میں نے جرمنی کو آزاد کروانا ہے تو جو آگے پیچھے والی اسٹیٹس ہیں، اگر میں جنگ کے لیے جاؤں گا تو ساتھ والی اسٹیٹس کو، اٹلی کو، فرانس کو میں نے نیوٹرل کرنا ہے یا میں نے چپ کروانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام 1400 سال پہلے کیا ہوا ہے. آپ نے ان اسٹیٹس کو نیوٹرل کروایا، چپ کروایا. آپ نے یہودیوں کو چپ کروا کے بٹھایا.
اور ان بھائیوں کو، ان جو مسلمان تھے، جو مہاجر تھے اور جو انصار تھے، ان میں آپس میں اخوت کریٹ کرا دی۔ دوسرا جو پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس میثاق مدینہ کا، وہ کیا ہے؟ اخوت کریٹ کرنا۔ آپ نے ایک انصاری کو بھائی بنا دیا مہاجر کا، کہ آپ نے اس کا خرچہ، اس کا رہنا پینا، اس کا کھانا پینا، سب کچھ آپ نے برداشت کرنا ہے، اور انہوں نے ولنگلی ایکسیپٹ کیا۔ یہاں تک کہ اپنی جائیدادوں میں بھی انصاریوں نے صحابہ کو اکرام کو، جو مہاجر تھے، جو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے اپنی جائیدادوں میں جگہ دی۔ تو یہ ہمارے پاس قربانیاں تھیں۔ میثاق مدینہ سے کیا ہوا؟ امن کا قیام ہو گیا۔ میثاق مدینہ سے کیا ہوا؟ ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی، ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی۔ اب جو مدینہ کو، مشرکین جب مدینہ کو دیکھتے تھے تو وہ ایز اے مسلم اسٹیٹ دیکھتے تھے، کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ڈیفینس سسٹم بن گیا۔ ڈیفینس سسٹم کیسے بن گیا؟ کہ آپ نے یہودیوں کو اپنے ساتھ الائنس میں کر دیا، کہ آپ اگر مدینہ پہ باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب نے یا اکٹھے مل کے لڑنا ہے، یا آپ نے نیوٹرل ہو جانا ہے، آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے چپ کر کے بیٹھے ہم جانے ہمارا کام جانے، جو کہ بدر میں ہوا۔ بدر میں صرف مشرکین اور یہی 313 صحابہ لڑے تھے، جو نیوٹرل تھے، یہودی تھے، انہیں چپ کر کے رہے تھے، انہوں نے اپنا معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ ڈپلومیسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ چارٹر آف مدینہ میں شو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف ہو، عدل و انصاف قائم کیا، کہ چاہے غریب ہے چاہے مالدار ہے، جو غلطی کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، معاشرے میں کو ایگزسٹنس کا رہنا، کہ برداشت کا رہنا، کہ یہودی مسلمان کو برداشت کر رہا ہے، مشرک مسلمان کو برداشت کر رہا ہے، آپس میں کو ایگزسٹنس کا ایک چارٹر بنایا، جس سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھا میثاق مدینہ تھا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلومیٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ شو ہوتا ہے۔ اچھا، کل میں نے کوسچنس کیے تھے سب بچوں سے، کچھ نے ہمارے پاس کہا کہ آپ ایگزامپلس کے ذریعے ایلوبریٹ کریں، زیادہ ایگزامپلس دیا کریں، تو وہ بھی میں نے آج کوشش کی، اور کچھ ختیجہ اور کچھ بچوں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ اپنی اسپیڈ سلو کریں، تو وہ بھی میں نے آج پورا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے کیونکہ آج میرا ٹارگیٹ تھا کہ میں نے یہ ٹاپک پورا کرنا ہے، لیکن یہ میں نے تقریباً آدھا بھی نہیں کیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک جو تھی وہ سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، کل جو ہے ہو سکتا ہے ہم آف کر جائیں، یا ہو سکتا ہے میں بھی، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ہم دوپہر میں کہیں ٹائم سیٹ کر کے کلاس لے لیں۔ اصل میں مجھے کل کہیں دعوت ہے افطاری کی، تو پھر وہی بات، میں باہر ہوں گا تو پھر آنے میں یہ ٹائم تھوڑا سا، وہی بات ہے، تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مطلب تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ افطاری کر کے بندہ نماز، اور میں تو نماز کے بعد ڈائریکٹلی مسجد سے آ کے بیٹھتا ہوں، اس میں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ باہر دعوت ہو تو پھر باہر سے آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اگر کل تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اگر دوپہر کو آپ لوگوں کو کوئی سیٹ ٹائم ملے تو آپ گروپ میں میسج کر کے مجھے 2 سے لے کر تقریباً 5 تک آپ کہہ سکتے ہیں، میں کلاس لے سکتا ہوں، یا کاشف سر پہلے لے لے گا یا میں پہلے لے لوں گا، تو اس طرح اگر آپ لوگوں کے لیے وہ ہو، اگر نہ ہوا تو پھر چھٹی کر لیں گے، تو پھر یا منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ، خیر و عافیت ہوئی، اور یا ہمارے پاس جو ہے پھر سیٹرڈے سنڈے تو میں کہتا ہوں آف اچھا ہے، کیونکہ میں نے سچ بات ہے اپنے بچوں کی تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے ہفتے کو، تو وہ اس سلسلے میں پھر نہیں لے سکوں گا کلاس۔ تو اگر کل انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ سیٹنگ ہو گئی تو کر لیں گے انشاءاللہ یہ والا ٹاپک، اور پیغمبر امن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیغمبر امن، آپ کی جنگیں جو ہوئی تھیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ڈپلومیسی بھی سمجھ آئی ہوگی کہ ڈپلومیسی کہتے کسے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، ہم نے کیسے امپیکٹ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سیو کیا اپنے صحابہ کو، خود کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسٹریٹجک مائنڈ تھا، کیسے آپ نے چارٹر آف مدینہ میں آپ نے کیسے سیٹنگ کی، کیسے یہودیوں کو نیوٹرل کیا، کیسے مشرکین کو اور منافقوں کو چپ کروایا۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ہمارے پاس سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ تھوڑی بہت ریڈنگ سٹارٹ کر دیں، رمضان کا مہینہ ہے، وہی بات، سیرت نبی پڑھنے کا اپنا مزہ آئے گا، صحابہ کے ایکٹیو واقعات ہوتے ہیں، انسان کا جو ایمان ہے وہ اس سے کافی بڑھتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ریڈنگ رائٹنگ پہ بہت زور دیں۔ ریڈنگ رائٹنگ آپ کو بچائے گی، اس کے علاوہ آپ کو سی ایس ایس میں کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک اٹیمپٹ دے دیں، 2 اٹیمپٹ دیں گے، آپ کو آخر میں خلاصہ یہی ہوگا کہ ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ انسان کو بچاتی ہے۔ تو ریڈنگ اور رائٹنگ پر بہت 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 فوکس دیں۔
اچھا جی، چلیں اپنا خیال رکھیں. اور ایبسینٹ کون ہے آج؟ مہوش ایبسینٹ ہے نا. 1 2 3 4 5. ایک بچی تو تھی کون تھی؟ وہ آئی تھی اور پھر غائب ہو گئی. فاطمہ، لائبہ، ختیجہ، سمیرہ بھی ہیں، معروف بھی ہے. کون ایبسینٹ ہے؟ لائبہ بھی ہے. چلے میں دیکھ لیتا ہوں کون ایبسینٹ ہے، میں میسج کر دوں گا ان کو. چلیں جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ جی. اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کوئی ایشو ہو، اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اسپیڈ کا ایشو ہو، ایگزامپلس کی نہ سمجھ آئی ہو، آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو سمجھا دوں گا. تھینک یو جی، تھینک یو. اللہ حافظ.